نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنا دیا۔ وہاں بار بار جانے کے باوجود جانے والوں کا دل نہیں بھرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حرمت والے گھر کو امن کی جگہ قرار دیا، جہاں جنگلی جانور تک مارنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی نباتات، کوئی جمادات، ان سب کو وہاں پہ امن حاصل ہے، امن اور سلامتی۔ اسلام سے پہلے بھی یہ گھر حرمت والا تھا، اور اسلام آنے کے بعد بھی اس کی حرمت اور شرف میں اضافہ ہی ہوا، الحمدللہ۔ مثابۃ للناس کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ۔ مثابہ لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور انسان اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے، اور لوٹنے کی جگہ کو مرکز کہتے ہیں اصل میں۔ تو یہ کعبہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مرکز ہے، یہ گھر ہمارا مرکز ہے، اور بار بار ہم اس کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، ہمارے دل اس کی طرف کھنچ جاتے ہیں، اور جس طرح سے کسی کا دل کہیں کھنچتا چلا جائے، جیسے میگنیٹ لگاؤ۔ وَأَمْنَا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں زیارات خانہ کعبہ کی خواہش ہر دم کروٹیں لیتی رہتی ہے، کسی طرح پہنچ جائیں۔ تو ایک بار زیارت کر کے لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو دوبارہ زیارت کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور پھر گھر کا زائر جو ہے وہ امن میں ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں آدمی اپنے باپ کے یا بھائی کے قاتل کو دیکھتا کعبے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں کہتا تھا اس کو۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ یہ امن کی جگہ، کسی دشمن کا بھی یہاں کوئی خوف نہیں رہتا، ایسی امن کی جگہ کوئی ہے دنیا میں؟ ایسی امن کی جگہ جہاں کوئی دشمن کا بھی خوف نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایسا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کی جگہ بھی بنایا، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کہ یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں، اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پہ آباد کیا۔ سب سے پہلی جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، وہ یہ نہیں مانگی کہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، تاکہ وہ نماز قائم کریں، تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں، پھر ان کو پھلوں کا رزق دیں۔ تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا مانگنا ہے؟ ایمان مانگنا ہے، پہلے ایمان کی سلامتی، اسلام مانگنا ہے، اور اس کے بعد یہ رزق وغیرہ جو دنیا کی چیزیں ہیں اس کی باری آتی ہے۔ تو دعا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ جب تک بیت اللہ باقی رہے گا، اس کا اثر بھی باقی رہے گا اس دعا کا۔
اور پھر یہ کہ سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا، حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ تو ایسا یہ امن کی جگہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں، اور کیا ہم نے نہیں ایک پرامن حرم میں جگہ دی ان کو، جس کی طرف ہماری جناب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور آج آپ دیکھیں حرم آج بھی ہمیں نظر آتا ہے، دنیا جہان کا کوئی پھل ہے جو حرم میں نہ ہو، وہ حرم میں موجود ہے، اور وافر مقدار میں رزق وہاں پہ موجود ہے۔ اتنا جی، تو یہی تو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، وہاں پہ اگنے کی صلاحیت نہیں بھی ہے اگر، تو اب تو وہاں پہ مٹی لا کے لوگوں نے دوسری جگہوں سے مٹی منگوا کے انہوں نے وہاں پہ کاشت شروع کر دی ہے، لیکن پہلے تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی نا، پتھریلی زمین تھی بالکل۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے اس جگہ کو ان ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر یعنی مکہ کو حرمت والا بنایا ہے، یعنی عزت دی ہے، پس اس کے درختوں کے کانٹے تک بھی نہیں کاٹے جا سکتے، اور یہاں کے شکار بھی نہیں ہانکے جا سکتے، اور ان کے علاوہ جو اعلان کر کے مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں، کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ بات ہے کہ کوئی بھی وہاں پر اس طرح کا اگر کوئی سچے دل سے یعنی کہ ایمان کے ساتھ وہاں جائے تو واقعی وہ امن والی جگہ ہے، ایمان اصل میں چیز ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کو زمین پر پٹخ دے گا۔ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج چھوڑ دیں تو جبھی تو جب کووڈ ہوا تھا تو اس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ بند ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ حج بند نہیں ہوا، حج ہوا تھا لیکن بہت کم تعداد میں ہوا تھا، لیکن بند نہیں ہوا تھا۔ تو بس یہی ہے کہ حج اگر چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ سخت ترین بات ہے، وعید ہے کہ آسمان کو زمین پر پٹخ دیا جائے گا، یعنی کہ قیامت ہی واقع ہو جائے گی جب حج نہیں ہوگا تو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، اس سے مراد مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دیا گیا، اور یہ اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پیوست ہیں، اور اس پتھر کو ایک شیشے اور پیتل کے جنگلے میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب پہلے یہ پتھر جو تھا بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ لگا ہوا تھا، کیونکہ وہیں پر تو کھڑے ہو کے تعمیر کی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بعد میں اس پتھر کو ہٹا کر دور کر دیا گیا۔ تو اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، اور یہ بات ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش مقام ابراہیم کو ہم نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کتنا فہم تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔
وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اصل پاکیزگی کیا ہے؟ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام وہاں بلند نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل توحید۔ شرک سے پاک، کفر سے پاک، معاصی سے پاک، یعنی ہر قسم کی گناہ سے پاک، اور یعنی جو بھی رجز اور گندگی سے پاک، کسی بھی قسم کی گندگی، کسی بھی قسم کی یعنی کفر کی غلاظت ہو یا شرک کی غلاظت ہو یا ظاہری غلاظت ہو، ہر چیز سے پاک کر دیں اللہ تعالیٰ کے گھر کو۔ کفر سے بھی اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے کیسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وہاں پہ اقدامات کیے، آج ہم دیکھتے ہیں کفر کا بھی کوئی شائبہ نظر نہیں آتا اس گھر میں، اور نہ ہی شرک کا کوئی شائبہ نظر آتا ہے، بلکہ شرک کو مٹانے کے لیے کتنے ہی لوگ وہاں پہ سرگرم عمل رہتے ہیں، اور جہاں پہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں فوراً ان کو روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ یہ آپ نہ کریں، یہ غلط ہے۔ یعنی اتنے دائی وہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں ہر طرح سے کہ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے معمور کیے ہوئے ہیں کہ یہ کرنا نہیں، غلط ہے، اور صحیح لوگوں کو وہاں پہ وہ دیا ہوا ہے کہ جو بھی ایسا کرے ان کو منع کر دیا جائے۔ تو گھر کا طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت وہاں پر نماز ہوتی ہے، وہاں زوال کے وقت نہیں ہوتا۔ حرم زوال سے پاک ہے، 24 گھنٹے وہاں سجدہ ہوگا، 24 گھنٹے وہاں سجدہ ہوگا، 24 گھنٹے وہاں نماز ہو سکتی ہے۔ تو اور طواف وہاں پہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے، صرف فرض نماز کے لیے طواف رکتا ہے، فرض نماز کے لیے وہاں طواف رکتا ہے، پھر طواف شروع ہو جاتا ہے فرض نماز جیسی ہی ختم ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ بنائی ہے کہ کہتے ہیں کہ بس دل چاہے ہی نہ وہاں سے واپس آنے کو۔ اس آیت میں بیت اللہ میں عبادت ہے، یعنی طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کی صفائی کا حکم دیا گیا، اور ہم صفائی دیکھتے ہیں۔ ابھی کچھ ہوتا ہے، اگر کسی کا کچھ خرابی کچھ ہوتی ہے، فوراً کیسے وہ صاف ہوتا ہے، اور پھر صاف ہوتا ہی رہتا ہے۔ اتنی سی اسپیس کو وہ سلیکٹ کر کے کیسے وہاں پر صفائی کرتے ہیں، پھر وہ پورا خشک کر کے، ہاں، پھر دوسرے پیچ کو لیتے ہیں، پھر دوسرے پیچ کو لیتے ہیں، پورا کیسے خوبصورت انداز سے صفائی بھی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بنایا اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کیسے مصروف کیا اس جگہ پہ، کوئی بھی وہاں فارغ نہیں ہوتا، سارے ہی لوگ یا تو نماز پڑھ رہے ہوں گے، یا طواف کر رہے ہوں گے، یا اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یا رکوع اور سجدے میں مشغول ہیں، تلاوت قرآن ہو رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ہی ذکر میں سب کے سب لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹرین کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی ایسی گزرنی چاہیے، یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہیں ہر کام میں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 126، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا۔
پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ اسے امن کی جگہ بنائے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہوئے اہل ایمان کی قید لگائی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ دے۔ تو اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنانے کے لیے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو مانیں انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دینے کے لیے یہ دعا مانگی۔ اور کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں جو خدمت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اس کو قبول کرنے کے لیے بھی دعا مانگی، اور یہ بھی کہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لیں اللہ تعالیٰ، اور ہماری نسلوں میں سے بھی ایسا کوئی اٹھا دے کہ جو مسلمان ہوں، ایسے لوگ ہوں جو کہ مسلمان ہوں ہماری نسلوں میں بھی، اور عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دیں جو ہمیں نہیں آتے۔ اور یہ بھی بات فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جو ہماری کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، اس سے درگزر بھی فرمائیے، یعنی معافی بھی مانگی۔ اور یہ بھی ایک نبی کی بھی دعا مانگی کہ ہم انہی کی قوم میں سے ایک رسول کو بھی مبعوث فرما دے جو تیری آیات سنائے ان لوگوں کو، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں درخواست کی تھی، پچھلی آیت میں ہم جیسے پڑھ چکے ہیں، تو واضح کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ظالموں کو نہیں ملے گی امامت۔ اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب رزق مانگا، رزق کی دعا کی، تو مومن اولاد ہی کے لیے دعا مانگی۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے چونکہ امامت کے لیے بھی منع کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کہ تھوڑا فائدہ ضرور دوں گا ان کو دنیا کا، کافروں کو بھی، جو انکار کرنے والے ہوں گے ان کو تھوڑا فائدہ ضرور ملے گا دنیا کا۔ دنیا میں جتنا کچھ مل رہا ہے یہ تھوڑا ہی ہے، چاہے پوری دنیا ہی کیوں نہ مل جائے کسی کو، وہ تھوڑا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دنیا کی مثال ایسی ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، پوری دنیا۔ تو اگر کسی کو پوری دنیا بھی مل گئی نا، کہ بہت کچھ مل گیا، تو وہ بس قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، رب العزت نے فرمایا جو انکار کرے گا اس کو دنیا کی زندگی میں تھوڑا فائدہ دیں گے اور پھر اس کو آگ کے عذاب میں دھکیل دیا جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ کی طرف داخل ہو رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اور ایک کان کٹا ہوا بھی تھا ایک طرف سے، اور مردار تھا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا، اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا، کیونکہ یہ تو مردار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ بھیڑ کا بچہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ اس کا ایک کان کٹا ہوا ہے۔ تو حالانکہ اب تو یہ مردار ہے، اسے کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ تو دنیا ایسی ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اپنے دن رات دنیا کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔
سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی اہم ہوتی، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی ہوتی، اگر اتنا سا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. یعنی پھر مومنوں کے لیے ہوتی نا پھر وہ جنت، وہ دنیا بھی. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. یہ محض امتحان کی جگہ ہے. بس اب یہاں پر آپ ٹیسٹ پیریڈ چل رہا ہے آپ کا، ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والوں کے لیے وہ اصل جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. اور اس میں بھی دو جگہیں ہیں، ایک اچھی ہے اور ایک ہاں جی. تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 127. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بہت آزمایا. اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا موقع دیا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی خیریت، جب ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی خیریت معلوم کرنے، یعنی سیدہ ہاجرہ کی خیریت معلوم کرنے مکہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے کیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو میری مدد کرو گے؟ کہا ہاں، میں آپ کی مدد کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں. جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیاد اونچی کر لی تو اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے. جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر مقام ابراہیم جو ہے وہ لائے، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا لا کر دیتے رہے. دونوں بیت اللہ کے گرد گھوم گھوم کر جوڑتے رہے اور کہتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو یہ تھا کہ اس طرح سے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے کے لیے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنی اولاد کو بھی اس نیک کام میں شریک کیا کہ وہ بھی محروم نہ رہے. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جب ذبح کرنے کی بات آئی تھی بیٹے کو، اس موقع پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس نیکی میں شامل کیا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نیند میں ہی ذبح کر دیتے جب وہ سو رہے تھے، کیونکہ ذبح کرنے کا حکم تھا نا. تو مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو پھر ستجدنی انشاءاللہ کیا کہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ آپ مجھے بے شک اس میں ثابت قدم پائیں گے، میں ضرور اس میں کروں گا. آپ کر گزریے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے. ربنا تقبل منا، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما. اس دعا میں رب کا یقین ہے، عاجزی ہے، اخلاص ہے، خشوع اور خضوع ہے، اور اس کے پیچھے صرف رضائے الہی کی سوچ ہے. ابن ابی حاتم نے وہیب الورد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے اور کہتے تھے، خلیل الرحمن، آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے. معلوم ہوا کہ مومن مخلص عمل کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پر نہ مار دیا جائے. یعنی اے اللہ، ہمارے خلوص اور ایثار کو قبول فرما. یہ تھا اصل کام. تو گو
وہ نہیں جانتے تھے کہ کعبہ کی تعمیر ایک قوم و ملت کی تعمیر ہے، انسانیت کے مرکز عظمیٰ کی بنیادیں ہیں جو رکھی جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کے بارے میں دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خلوص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قیمت ہے۔ قبولیت کے لیے ظاہری ذرائع کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اخبار و رسائل یا محراب و منبر کو اس وقت شہرت کا ایک کامیاب ذریعہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نوع کی شہرت اور جس میں خلوص اور حسن نیت نہ ہو وبال ہے۔ ایک اللہ کا بندہ شہروں سے دور جنگلوں میں اگر خلوص اور حسن نیت کے ساتھ کہیں ڈیرا ڈال کر بیٹھ جائے تو تم آج بھی دیکھ لو گے کہ شہر اور شہر کے تمام اسباب شہرت اس کے قدم چومیں گے اور جنگل میں منگل کا لطف پیدا ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم مخلص نہیں، اور پھر یہ گلہ بھی ہے کہ کوئی کوششیں رائگاں جاتی ہیں، یعنی اخلاص ہے اصل چیز۔ تو کہاں بے آب و گیا وادی میں وہ گھر بنایا تھا، اور آج وہی سب سے رش والی جگہ ہے۔ یعنی دنیا سے جتنے لوگ جاتے ہیں وہاں پر آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ بڑا اجتماع کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہی تو بات ہے نا کہ ان کا یہ کہنا ربنا تقبل منا کا منظر آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا جوش و خروش ہے لوگوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں سننے سے، سمیع ہونے کا اور قبول کرنے سے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والی زندگی عطا فرمائے، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہم اخلاص اور خلوص کے ساتھ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا